مطلق بیانات میں بھی اور دعوت و تبلیغ کے بیانات میں بھی جو باتیں بولی جاتی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ۔ مستقل پڑوس ملک کے ارسلان بن اختر میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند غالباً انہوں نے کوئی کتاب لکھی تو اس میں کافی تفصیل سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا واقعہ، کتنے دن بیمار رہے، کتنے سال بیمار رہے، بیماری کی کیفیت کیا رہی، جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کیڑا زمین سے گر جاتا تو اٹھا کے جسم میں رکھ لیتے، 40 سال رہے، 18 سال رہے، اس طرح کی کافی تفصیلی باتیں اس میں نقل کی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک بات پڑوس ملک کے بڑے عالم دین بھی بیان میں بولتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھی بھی بولتے ہوں، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیماری کے دنوں میں، بیماری کے ایام جب گزر گئے تو اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ صحت کا زمانہ اچھا ہے یا بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام سے، کہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا یا صحت کا زمانہ اچھا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب میں بیمار تھا اور صبح ہوتی تو اللہ رب العزت پوچھتے کہ ایوب تیرا حال کیا ہے؟ مجھے اس بات سے اتنی لذت ملتی تھی کہ کہ پورا بدن پورا دن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور جو تکلیف تھی وہ اس عیادت سے، جو اللہ نے عیادت کر کے پوچھا کہ ایوب تیرا حال کیا ہے، اس سے مجھے راحت مل جاتی تھی۔ اور جب شام ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ عیادت فرماتے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے، اس سے ساری رات مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بیماری تو چلی گئی لیکن اللہ رب العزت کی عیادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، کہ اب صحت میں تو اللہ نہیں پوچھ رہے ہیں کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے، بیماری میں اللہ پوچھتے تھے، اس واسطے مجھے وہ دن یاد آتے ہیں۔ ارے سمجھ رہے؟ تو یہ بات بیان کی جاتی ہے بیانات میں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بھی بیان کیے ہیں، بلکہ شاید وہیں سے زیادہ مشہور ہوئی یہ بات۔ محدثین کہتے ہیں کہ تلاش بسیار کے باوجود بھی یہ روایت سندن تاحال کسی کو نہیں ملی ہے، کہیں نہیں مل سکی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بول رہے ہیں بھئی وہ حوالے جانتے ہیں تو پیش کریں، حوالہ بولنا چاہیے، امت کو اعتماد دلا دینا چاہیے۔ جب کوئی بات اس طرح بولی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے اکابرین نے فلاں کتاب میں یا ہمارے بڑوں نے فلاں بیان میں اس طرح کی بات کہی ہے، تو اس کا مطلب صرف اس بات کو موضوع کہنا ہے کہ بھئی یہ بات ثابت نہیں ہے، شخصیت کو مجروح کرنا نہیں ہے۔ ارے سمجھے؟ ورنہ دیکھا جائے تو پھر صحاح ستہ، 6 وہ کتابیں جسے پوری امت نے صحیح کا درجہ دیا ہے، اس میں ابن ماجہ شریف وہ کتاب ہے جس میں موضوع حدیثیں ہیں، اس کے باوجود بھی پڑھائی جاتی ہیں، احترام باقی رہتا ہے۔ تو اگر کسی عالم دین کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے یہ بات من گھڑت کہی ہے، تو اس کا مطلب اس عالم کی توہین کرنا نہیں ہے، اس کی تحقیر کرنا نہیں ہے، اس بات کی حد تک وہ بات نہیں لی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم ہدایہ میں اور فقہ میں پڑھتے ہیں کہ امام محمد نے فرمایا، امام ابو یوسف نے فرمایا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام زفر نے فرمایا۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا نکاح پڑھا امام ابو حنیفہ، تو خطبہ دینے کے بعد جو اپنے شاگرد امام زفر کی جو تعریف کی ہے اس میں فرمایا قیاس هذه الامہ، اس امت میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والا، یعنی قیاس کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ امام زفر میں ہے۔ اور قیاس وہ باب ہے کہ ہم اصول فقہ میں بہت کم پڑھتے ہیں، اصول شاشی میں بھی آخر میں آتا، نور الانوار میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور حسامی میں سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگوں کو۔ تو وہ فن جو امت پڑھنے سے رہی، سمجھنے سے رہی، اس کا ماہر امام ہے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے کسی قول پہ فتویٰ نہیں رہتا۔ اتنے بڑے امام ہیں لیکن قول پہ فتویٰ نہیں ہے، بہت کم رہتا، 1-2 شاید ہوں گے۔ آپ جب افتاء کریں گے تو رسول مفتی میں آئے گا کہ پورے فقہ میں امام زفر کے کتنے اقوال فقہ میں موجود ہیں، وہ خود 17-18 ہیں بس خالی۔ ارے نہیں سمجھے؟ پوری ہدایہ میں امام زفر کے اقوال اگر نکالے جائیں گے تو 17 سے 18 ملیں گے بس۔ کتنی بڑی کتاب ہے ہدایہ، اس میں 8 جگہ 18 جگہ 20 جگہ آ رہے امام زفر خالی بس۔
امام شافعی اس سے زیادہ آ جاتے دوسرے مسلک کے ہیں، تو اس سے تھوڑی ان کا مقام مرتبہ گر جائے گا۔ تو کسی بھی عالم دین کے بارے میں جب کہا جائے، جیسے شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال میں بھی بعض حدیثیں موضوع ہیں، وہ بھی آئیں گے آگے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت شیخ کا مقام مرتبہ گھٹا دینا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ ان کے مقام مرتبے کو ہم جیسے لوگ کہاں پہنچیں گے، بعد کے محققین کہاں پہنچے، لیکن علم ایک امانت ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بات صحیح ہے غلط ہے بتا دی جائے، بس ختم۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد والے پہلے والوں سے اچھا کام کریں، بہتر کام کریں، جزوی لحاظ سے بہتری ہو سکتی ہے، کلی لحاظ سے تو انہیں وہی بنیاد ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ قرآن مجید میں مذکور ہے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فہم کو ترجیح دی ہے۔ تو یہاں تو بیٹا آگے بڑھ رہا ہے باپ سے، تو اس سے تھوڑی فرق ہوگا کہ بھئی آپ شیخ الحدیث کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں، آپ طارق جمیل کے مقام کو پہنچ، ہم کہاں ان کے مقام کی بات کرتے ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری ان کے مقابلے میں۔ لیکن یہ بات محدثین کے نزدیک غلط ہے، ارے سمجھے؟ تو بس یہ رہتا ہے، لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے کہ بھئی کہاں وہ اور کہاں انہوں بیٹھ کے ریکارڈ کرا دیے تو ہو گیا ختم، ایسا تھوڑی ہوتا۔ آپ کرو بھئی کام، پھر تحقیقی کام آپ کر لو، پھر علمی میدان کا کام علماء، اب ہم تھوڑی اپنی طرف سے تھوڑی بول رہے ہیں، ہمارے گھر سے تھوڑی لا کے بولے، سبزی لانے جیسے مارکیٹ جاتے ویسے مارکیٹ سے کوئی حدیث تھوڑی لے کے آتے ہیں، یہ کام بھی تو علماء نے کیا ہے۔ اس کو موضوع کس نے قرار دیا؟ مودی نے قرار دیا موضوع کس نے موضوع قرار دیا؟ یہ بھی تو علماء ہی نے قرار دیا ہے۔ تو آپ علماء کا علماء سے کیوں ٹکراؤ لگاتے ہیں؟ بات کی حقیقت کو پہچانے بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے، بس ختم، اتنا ہے۔ بہرحال اس بات کو بیانات میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔